السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 151 کی تفسیر ہے، اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں اس سے پہلے عرض کی گئی تھی، اور خاص طور پر اس میں یہ جو ذکر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، یعنی وہ رسول جو تم میں بھیجا ہے وہ تمہیں کتاب یعنی قرآن مجید اور پختہ علم یعنی احادیث سکھاتا ہے، اور وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید احکام الہیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، شریعت کے احکام، شریعت کے مسائل جو ہم نہیں جانتے تھے وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صرف ظاہری مضامین قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہی نہیں بلکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ سکھاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین کے علوم کے جامع ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین اور آخرین کے سارے علوم آپ کو عطا فرما دیے۔ جب سے دنیا بنی ہے وہاں سے لے کر جب تک دنیا ختم ہو جائے گی قیامت تک، بلکہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، یہ سب باتوں کا علم، ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، بلکہ جس کو جو بھی علم ملتا ہے وہ حضور کے صدقے میں ملتا ہے، حضور کی بارگاہ سے ملا کرتا ہے۔ قصیدہ بردہ میں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال اور اخلاق میں تمام نبیوں پر فائق ہے، یعنی تمام نبیوں سے بڑھ کر ہیں، اور علم و کرم میں کوئی آپ کے برابر نہیں، علم میں بھی آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور سخاوت، مہربانی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ساری خوبیوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل کوئی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہم کو مخلوق کی ابتدائے پیدائش کی خبر دینے لگے، یعنی جب سے دنیا بنی، جب سے یہ کائنات بنی، مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دینا شروع کیا، حتیٰ کہ بیان کیا، یہاں تک بیان کیا کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں پہنچ گئے، یعنی صرف جنتی جنت میں نہیں بلکہ جنتیوں کے جنت میں کیا مقامات ہوں گے، کیا درجات ہوں گے، ان کی منزلیں کیا ہوگی وہ بھی بیان کر دی، اور جہنمیوں کی منزلیں بھی بیان کرتی۔ تو جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا، یعنی تمام کائنات کی خبریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز ارشاد فرمائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا سارا کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو اس کو یاد رکھنا مشکل تھا، انسان کا ذہن اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، تو کچھ باتیں یاد رہی، کچھ باتیں بھول گئے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان باتوں کو جو سب سے زیادہ یاد رکھتا تھا وہ ہم میں سب سے بڑا عالم شمار کیا جاتا تھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے علوم بیان کر دیا۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر، یعنی جب سے دنیا بنی ہے وہاں سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کے واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں بیان کر دیے، ایک ہی محفل کے اندر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی ساری باتیں اور اتنے تفصیلی واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بیان کر دیے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت سمٹ گیا تھا، جیسے شب معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مختصر سے وقت میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے، بلکہ لامکاں کی سیر کر کے واپس تشریف بھی لے آئے، ابھی بستر گرم تھا، وہ زنجیر بھی حرکت کر رہی تھی،
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت سمٹ گیا تھا. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, بڑی عرفہ و اعلیٰ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام کے واقعات ہم دیکھیں. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھتا ہوں تو اس پر سوار ہونے سے پہلے قرآن مجید کو ختم کر لیا کرتا ہوں. تو یہ شان ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سے وقت میں یہ اتنے سارے واقعات بیان کر دینا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل میں وہ علم و حکمت ہے کہ دنیا آج تک وہ تمام علم و حکمت معلوم ہی نہ کر سکی, دنیا کی وہاں تک پہنچ ہی نہ ہو سکی. اب آیت نمبر 152 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, اور میرا شکر ادا کرو, میں اور میری ناشکری نہ کرو. یہاں جو فرمایا تو تم مجھے فَاذْكُرُونِي, تو تم مجھے یاد کرو. کائنات کی سب سے بڑی نعمت, اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر کیا, دنیا میں حضور کو بھیجنے کا ذکر کیا, اور اس سے پہلے بیان ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں, کیونکہ حضور کے صدقے میں تو سب کچھ ملا ہے. ساری نعمتیں تو حضور کے صدقے میں ملی, تو سب سے بڑی نعمت کون سی ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. تو فرماتے ہیں کائنات کی سب سے بڑی نعمت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر ادا کرنے کا یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ فرما رہا ہے کہ اب مجھے یاد کرو اور میرا شکر ادا کرو, میری ناشکری نہ کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے اور اس کی ناشکری نہ کرنے کا تذکرہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں. اب جب ذکر کی بات آئی ہے تو ذکر کی کچھ تفصیل بیان کریں گے کہ ذکر جو ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. سب سے پہلے ذکر کا مطلب آپ سمجھ لیں, لفظ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا. لفظ ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا. اور یہاں کیا مراد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا. یہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک زبانی طور پر زبان سے یاد کرنا, ایک ہوتا ہے قلبی طور پر یعنی دل سے یاد کرنا, اور تیسرے نمبر پر ہے اعضائے بدن سے یاد کرنا یعنی جسم کے حصوں سے یاد کرنا, جیسے ہاتھ ہے, پاؤں ہے, سر ہے, پیشانی ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر یہ سارے اعضاء جو ہمارے ہوتے ہیں وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ان سارے اعضاء کے ذریعے سے ہم عبادت کرتے ہیں, تو یہ بھی ذکر کا ایک طریقہ ہو گیا. یہ اعضاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو ذکر کی 3 قسمیں ہو گئی, زبان سے, دل سے اور جسم کے اعضاء سے. زبانی ذکر میں تسبیح و تقدیس یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا, حمد و ثنا اللہ کی تعریف کرنا, توبہ اور استغفار کرنا, خطبہ, دعا اور نیکی کی دعوت دینا, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں زبان سے ہوتی ہے. جیسے ابھی ہم قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کو سمجھنے سمجھانے کی یہ محفل ہے, تو یہ جو کچھ بھی ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور یہ زبانی ذکر ہے کیونکہ ہم زبان سے بیان کر رہے ہیں. اور قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی, یہ نعمت عطا فرمائی, یہ دیا, وہ دیا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام دیا, آسائش دی, اور اتنی ساری جو ہے کہ مجھے نعمتیں عطا کی. تو یہ یاد کرنا دل ہی دل میں, اور اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور و فکر کرنا, یہ سب داخل ہے. ٹھیک, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے اور کتنا بڑا ہے, وہ ہمارا خدا ہے, وہ معبود ہے, اور کیسی اس کی عظیم شان ہے. اور یہ سارے جو مناظر ہیں قدرت کے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا, بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور عجیب عجیب قسم کے درخت ہیں, جانور ہیں, مخلوقات ہیں. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں, سمندر ہیں, دریا ہے, جو عجیب و غریب چیزیں ہیں, ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یاد آتی ہے, تو اس میں غور و فکر کرنا یہ سب قلبی ذکر میں داخل ہے. نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور و فکر کرنا بھی اسی میں داخل ہے کہ یہ بھی دل سے ہوتا ہے, یہ بھی قلبی ذکر ہے. اعضائے بدن کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے, بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے, یعنی نیک کاموں میں استعمال کرے. آدمی اگر اپنے ہاتھ کا استعمال کرے تو جائز کاموں میں استعمال کرے, نیک کاموں میں استعمال کرے, فرما برداری والے کاموں میں استعمال کرے, گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کرے. اگر اپنے پاؤں کا استعمال کر رہا ہے, اپنی زبان کا استعمال کر رہا ہے, جسم کے کسی بھی عضو کا استعمال کر رہا ہے, تو وہ اطاعت الہی میں کرے, نیک کام میں کرے, جائز کاموں میں کرے, ناجائز اور گناہ کے کاموں میں نہ کرے. تو یہ ہوگا اعضاء کا ذکر, اعضاء کے ذریعے سے یعنی جسم کے حصوں کے ذریعے سے ذکر کرنا. بکثرت احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے, ان میں سے 10 احادیث کا خلاصہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے. پہلے نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے. جتنا ہو سکے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے, اس سے ایمان میں پختگی آتی ہے, ایمان میں مضبوطی آتی ہے.
نمبر 2، اللہ کا ذکر دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت کی نعمتیں مل جائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے، تو اسے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرے گا، اپنے رب کا ذکر کرے گا، تو وہ اللہ جو پروردگار عالم ہے، جو ساری دنیا کو پالنے والا ہے، کیا وہ اس بندے کو محروم کر دے گا؟ نہیں۔ جو اللہ کا ذکر کرے گا، جو اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو ذکر الہی کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے۔ عذاب سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، عذاب کہاں سے آئے گا؟ جہاں ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل فرمایا کرتا ہے۔ نمبر 4، ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ نمبر 5، ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محفل میں ذکر کرتا ہے، محفل میں سب لوگ جمع ہیں، ایک ذکر کا حلقہ بن گیا اور اس میں ذکر کیا جا رہا ہے، بلند آواز سے ذکر ہے۔ دونوں طرح سے ذکر کیا جا سکتا ہے، آہستہ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، بلند آواز سے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر سب لوگ مل کر ذکر کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو ذکر کی محفل ہوتی ہے، ذکر کے جو حلقے ہوتے ہیں، یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہوا کرتے ہیں، یعنی وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ نمبر 6، ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ نمبر 7، شب قدر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو حضرت جبریل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ نمبر 8، ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، حالانکہ وہ ذکر نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم ابھی مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی ذکر کر رہا ہو، کوئی بیٹھا ہو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ذکر نہیں کر رہے، تو اب اس پر رحمت نازل ہوگی، تو جو ساتھ میں بیٹھنے والا اگرچہ وہ ذکر نہیں کر رہا وہ بھی محروم نہیں رہے گا، اس رحمت کا حصہ اسے بھی مل جائے گا۔ کتنی برکت! یہ ہوتا ہے نا کہ ایک گھر میں اگر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو قریب کے جو گھر ہوتے ہیں وہاں سے بھی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، پڑوس کے جو لوگ ہیں وہاں سے بھی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اگر پڑوس میں ذکر ہو رہا ہو۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پورے محلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے، وہاں پورے محلے میں رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ذکر کی برکتیں ہیں۔ اور آگے نمبر 9 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ بات آتی ہے کہ شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے، بڑا گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شیطان کو بھگانے کا ایک طریقہ بہت بہترین، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں۔ تو ظاہر سی بات ہے پروردگار عالم ہے، بلکہ شیطان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو وہ بھاگ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے خدا تعالیٰ سے تو ہر مخلوق ڈرتی ہے، تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اللہ کا جب ذکر کیا جائے گا تو وہ بھاگ جائے گا، وہ دور ہو جائے گا، پھر ہمارا عبادت میں من بھی لگے گا، دل بھی لگے گا، اور ہمیں پھر وہ شیطان بہکائے گا بھی نہیں۔ نمبر 10، اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی، دل صاف ہو جاتا ہے، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اچھی اچھی باتیں آئیں گی دل میں، اچھے اچھے خیالات آئیں گے، برے خیالات دور ہو جائیں گے، وسوسے دور ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بس سوچنے والی بات ہے کتنا بڑا مقام ہے اللہ کا ذکر کرنے والے کا، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو یاد کرتا ہے جو کہ پروردگار عالم ہے۔ یہ بھی تو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، اس کو یوں سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ، اور محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کی شان الگ ہے۔ ہم جو یاد کرتے ہیں تو یا تو زبان سے یاد کریں گے، دل سے یاد کریں گے، اعضائے بدن سے یاد کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ خالق و مالک ہے، تو اس کی شان الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو اطاعت کے ذریعے یاد کرتا ہے، یعنی فرما برداری کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے کے ذریعے یاد کرتا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جو محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کرنے کی شان۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان رکھے ویسا وہ اپنے رب کو پائے گا۔
تو ظاہری سی بات ہمیں تو وہ ہمارا رب ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں، اس کی رحمت میں، اس کی مغفرت میں، اور اس کے یہاں سے جو بھی نعمتیں ملتی ہیں کوئی کمی۔ یہ خزانے ختم ہوتے تو دنیا والوں کے خزانے ختم ہو سکتے ہیں، دنیا والوں کی دولتیں ختم ہو سکتی ہیں، دنیا والوں کے پاس جو ساز و سامان ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو پروردگار عالم، اس کا خزانہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ویسی ہی امید ہمیں اپنے رب سے رکھنی چاہیے، اور ویسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے اور حاجتیں طلب کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یعنی فرشتوں کے مجمع میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں یاد کرتا ہے، اور اللہ ہمیں یاد کر لے وہ بھی فرشتوں کے درمیان، کتنے بڑے مرتبے کی بات۔ اور اگر وہ ایک بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے، یعنی بندہ ایک بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔ یعنی دونوں ہاتھوں کو ایسا پھیلا جائے تو کتنا فاصلہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب ہو جاتا ہے، یعنی اس کی رحمت قریب ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چلنے دوڑنے پھرنے سے پاک ہے، یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے، یا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی طرف دوڑ کر آتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف تیزی کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ جب یہاں پر جو آیا ہے لفظ ولا تکفرون، یہ بنا ہے کفر سے، اور ہم یہ لفظ سنتے رہتے ہیں کفر، اور جو عام طور پر لفظ یہ کفر بولا جاتا ہے وہ ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ شکر کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے، اور جب یہ شکر کے مقابلے میں بولا جائے تو اس کا مطلب ہوگا ناشکری کرنا، اور ایمان کے مقابلے میں بولا جائے تو پھر وہ کفر کرنا یعنی انکار کرنا مراد ہوگا۔ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ناشکری ہوتا ہے، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابلے میں ہو تو اس کا معنی بے ایمانی ہوتا ہے، انکار کرنا ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں کفر سے مراد ناشکری ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ شکر کا مطلب ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ یعنی بندہ اگر شکر ادا کرے گا تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوگا، یعنی اگر شکر بھی ادا کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ نے ہدایت دی تبھی شکر ادا کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک نعمت ہو گئی۔ تو پہلے سے جو نعمتیں تھیں ان کا آدمی شکر ادا کر رہا تھا، تو یہ شکر ادا کرنا ایک اور نعمت ہو گئی، تو اب اس کا شکر کیسے ادا کر؟ تو یہ تو سلسلہ جاری ہی رہے گا، جتنا شکر ادا کرتا جائے گا اتنی نعمتیں بڑھتی جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہی ہے۔ یہ بھی ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ، یعنی بس انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے یہ میرے پروردگار کی عطا ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائے، تو یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ۔ قرآن و حدیث میں شکر کے کثیر فضائل بیان کیے گئے اور ناشکری کی برائی اور مذمت بھی بیان کی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اگر ہم شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اور نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرماتا ہی رہتا ہے، اور جو شکر ادا نہیں کرتے، جو ناشکری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں بیان کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے نعمتوں پر، ان کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ ان کے پاس ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی بہت امیر تھا، بہت مالدار تھا، لیکن اس کو مالداری کا گھمنڈ تھا، اس کو دولت کا گھمنڈ تھا، اور وہ حقوق ادا نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ غریب ہو جاتا ہے اور اس کی دولت بالکل ختم ہو جایا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، اور نعمت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بھی بہتر ہوتا ہے۔ یعنی شکر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ نیک کام کر سکیں، اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے، یعنی انہیں شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے، یعنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، اپنی بندگی کا اظہار کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے، یعنی اس نعمت سے اس کو فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے آخرت میں درجات بلند فرماتا ہے۔ یعنی دنیا میں نعمت تو مل گئی، نعمت سے نفع بھی اٹھا رہا ہے، اور شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں درجات بھی بلند فرمائے گا۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر ادا نہ کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے، یعنی وہ نعمت چھین لی جاتی ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا ایک طبق، اس کے لیے ایک درجہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اسے درگزر فرمائے گا۔ تو یہ شکر کے بارے میں فرمایا گیا، شکر کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے اس پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 153 کی تفسیر ہم آئندہ درس میں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مصیبت پر صبر کرنے اور نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔